چلانا چاہتے ہیں، اپنی جانیں قربان کرنا چاہتے ہیں، وہ تیار ہیں آپ قیام کریں، آپ صرف اشارہ دیں، وہ لوگ تیار ہیں۔ امام نے صرف اس ایک دیکھیں امام کیا چاہتے ہیں، توجہ فرمائیں، امام کیا، آج کا امام بھی یہی چاہ رہا ہے۔ امام نے کہا مجھے صرف اتنا بتا، جو امیر مومن ہے کیا وہ غریب مومن کی مدد کرتا ہے؟ توجہ فرمائیں، کیا امیر مومن، مالدار مومن، ثروت مند مومن غریب کی فکر میں ہے؟ جو ہمارا غریب ہے غریب کی فکر میں ہے؟ تو کہتے ہیں نہیں امام اس طرح تو نہیں ہے، وہ تو اپنی میں لگے ہوئے ہیں۔ تو امام نے کہا ابھی وہ خود پرست ہیں، توجہ، ابھی وہ خود پرست ہیں، جب خدا پرست بن جائے پھر ہمیں بتانا۔ ہم قیام اسی لیے کریں گے، قیام ہم حکومت اسی لیے بنائیں گے تاکہ لوگوں کو خدا پرست بنائیں، خود پرست نہیں بنانا۔ ابھی تو وہ خود پرست ہیں، ابھی تو اپنے جسم کی طرف توجہ ہے، میں۔ جب اس کی نگاہ معاشرے پہ ہوگی، جب وہ ہمارا ہم مزاج بنے گا، ہماری سوچ رکھے گا کہ ہمارا مزاج کون سا ہے، ہمارا مزاج راتوں کو کندھوں پہ روٹیاں اٹھا کے غریبوں میں تقسیم کرنا ہے۔ کن لوگوں کو، صرف اپنے ماننے والوں کو بھی نہیں۔ فرمایا اگر یہ ہمارے ماننے والے ہوتے تو انہیں روٹیوں کے ساتھ نمک بھی دیتے، اور اس وقت دیتے ہیں کہ جب پتہ بھی نہ چلے۔ ہمارا مزاج یہی ہے، جب ہمارا ہم مزاج بنے گے تب ہم قیام کریں گے کہ ہاں اب یہ ہمارے ہم مزاج ہیں۔ کیونکہ اگر ہم حکومت لے آئے پھر وہی مسائل جو امام علی کے زمانے میں تھے، پھر وہی مشکلات، پھر وہی خود امام کے خلاف ہو جائیں گے۔ ہم مزاج بنے، امام کے ہم مزاج بنے کہ امام کیوں آئیں گے؟ اسی لیے کہا گیا جسم سے توجہ ہٹاؤ، روح کی طرف توجہ کرو، جسم سے توجہ ہٹاؤ۔ فرمایا جسم کی غذا کھانا ہے، جسم کی غذا کیا ہے؟ کھانا ہے۔ فرمایا روح کی غذا کھانا کھلانا ہے۔ توجہ کریں، کیا بیان فرمایا ائمہ نے، کیا بیان فرمایا۔ اب جسم کو کتنا کھانا دیتے ہیں اور روح کو کتنا کھانا دیتے ہیں، جس نے باقی رہنا ہے اس کو کتنا کھانا دے رہے ہیں اور جسم کو کتنا کھانا دے رہے ہیں، جسم پہ کتنی توجہ ہے۔ آپ ساری عبادات دیکھ لیں، ساری عبادات دیکھ لیں، یہ ساری عبادتیں جسم کے خلاف ہیں، روح کو ترقی دیتی ہیں۔ ہمارا عبادت میں دل کیوں نہیں لگتا؟ کیونکہ جسم کے خلاف ہے۔ جسم کہہ رہا ہے میں سوتا ہوں، جسم کہتا ہے سوتا ہوں، لیکن آواز آ رہی ہے حی علی الصلاۃ، صبح کی نماز ہے، جسم کہتا ہے سوتا ہوں، لیکن روح کہتی نہیں اٹھ، میری ترقی اٹھنے میں ہے۔ یہ روزہ دیکھ لیں، یہ روزہ جسم کے خلاف ہے، ایک اگر دیکھا جائے انسان کو کمزور کرتا ہے، لیکن روح کی ترقی ہے۔ حج دیکھ لیں، ساری جسم کے خلاف، خوشبو استعمال نہیں کرنی، چہرے پہ رومال نہیں رکھنا، دھوپ پڑ رہی ہے تو پڑتی رہے۔ آپ دیکھ لیں جتنے بھی کام ہیں حج میں جسم کے خلاف ہیں، جتنی بھی باتیں دیکھ لیں جسم کے خلاف ہیں، خود پرستی کے خلاف ہیں، لیکن ان سے روح کو ترقی ملتی ہے۔ کہنا یہ چاہتے ہیں جس نے باقی رہنا ہے تمہاری روح ہے، جس نے فنا ہو جانا ہے وہ جسم ہے۔ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا پہلے والی مجالس میں، اب موقع نہیں ہے۔ جسم اسی دنیا میں رہ جائے گا، جسم آگے نہیں جائے گا، آگے روح جسم اپنائے گی لیکن آگے والی منازل کے مطابق ہوگا۔ یہ جسم اس دنیا کے لیے ہے، آگے برزخ میں بھی جسم ہوگا لیکن برزخ کے مطابق، قیامت میں بھی جسم ہوگا قیامت کے مطابق۔ اب میں تفصیل میں نہیں جاتا، ایک اور گفتگو شروع ہو جائے گی۔ تو یہ ارتباط میں رہیں، ائمہ علیہ السلام کے، امام زمانہ کے ارتباط میں رہے۔ چونکہ شب عاشوراء آنے والی ہے، ایک بہت خوبصورت دعا ہے امام کے ساتھ مرتبط رہنے میں۔ کون سی دعا ہے؟ الہی عظم البلا و بارہ الخفا۔ اس کا ترجمہ پڑھیں۔ ہم جو کہتے ہیں پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، یہ دعا بنائی ہی اسی لیے گئی ہے پریشانیوں مشکلات سے نجات کے لیے۔
آج کی رات اسے پڑھیے، الہی اعظم البلا و بارہ الخفا ون کشف الغطا. اس کا ترجمہ پڑھیں گے آپ کو سمجھ آئے گی کتنی خوبصورت دعا ہے. تو آج کی رات اس دعا کو پڑھنا ہے، یہ سارے امور کو سمجھیں. پروردگار نے یہ سارا نظام بنایا اس انسان کی تربیت کرنے کے لیے. یہ ساری گفتگو کر رہا ہوں، میں نے اصل میں منزل بڑی دور ہے، وگرنہ میں ابھی تک گفتگو کر کے خود بھی تھک چکا ہوں. صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. اللہ اکبر. تو سمجھے انسان اللہ تعالیٰ کی اشرف المخلوقات بہترین گوہر ہے. جیسے میں نے بیان کیا نفخت فیہ من روحی، تجھ میں روح انسانی نہیں ہے، تجھ میں روح الہی ہے. میں تجھے آخری مقام تک پہنچانا چاہتا ہوں، آخری مقام تک. اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں یہ دیکھیں بیج، جو بیج ہوتا ہے کسی درخت کا، جو بیج ہوتا ہے آپ اسے زمین میں بوتے ہیں. کس میں؟ ظلمتوں میں، اندھیرے میں آپ بیج بوتے ہیں. کچھ بیج ایسے ہیں جو گل سڑ جاتے ہیں، کچھ بیج ایسے ہیں جو تناور درخت بنتے ہیں، پھلدار درخت بنتے ہیں. بیج میں صلاحیت ہے، صلاحیت ہے بیج میں. ہو سکتا ہے گل سڑ جائے، ہو سکتا ہے ختم ہو جائے، فنا ہو جائے، اور ہو سکتا ہے باقی رہے. تو آئے انسان تجھ میں بھی صلاحیت ہے، چاہے تو اعلیٰ علیین کی منزل تک پہنچ اور چاہے تو اسفل الاسفلین کی منزل تک پہنچ. یعنی بیج کی طرح چاہے تو کسی مقام پہ نہ پہنچ اور چاہے تو اعلیٰ علیین کی مقام تک پہنچ. اسی لیے فرمایا سخر لکم ما فی السماوات والارض، یہ ساری کائنات تم دیکھ رہے ہو تمہاری ہدایت کے لیے بنائی ہے، تربیت کے لیے بنائی ہے. اور جو سجدہ کیا تھا فرشتوں نے اسی لیے کیا تھا تاکہ وہ بھی تمہاری ہدایت کے لیے امور انجام دیں. یعنی فرشتوں کو بھی تمہاری خدمت کے لیے بنایا. توجہ توجہ. کچھ فرشتے ہیں بارش برساتے ہیں، کچھ فرشتے ہیں زمین سے فصلیں اگاتے ہیں، کچھ فرشتے ہیں بچے دیتے ہیں اللہ کے حکم سے، کچھ فرشتے ہیں ماؤں کے شکم میں شکلیں بناتے ہیں اللہ کے حکم سے، کچھ فرشتے ہیں سارے امور جتنے بھی انجام دے رہے کون دے رہے ہیں؟ والمدبرات امرا، یہ سارے امور تدبیر کون کر رہا ہے؟ پروردگار قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے کون انجام دے رہے ہیں؟ فرشتے. بولے میرے ساتھ، شرک نہیں، اللہ بیان کر رہا ہے، اللہ کے حکم سے انجام دے رہے ہیں. کون انجام دے رہا ہے؟ فرشتے. یہ بارش کا نظام ہے، یہ سارے امور جتنے بھی ہیں، سورج کو سنبھالا ہوا ہے، گرمی سردی دھوپ چھاؤں، یہ سارے کون؟ فرشتے انجام دے رہے ہیں. اور ان فرشتوں کا سردار کون ہے؟ جناب جبرائیل. جناب جبرائیل سردار ہے، یہ فرشتے سارے انجام دے رہے ہیں. دیکھیں توجہ کریں اسلام کی طرف، دین کی طرف، توحید کی طرف. وہ پروردگار میں نے کبھی بیان کیا تھا، پروردگار فرشتوں کا محتاج نہیں ہے، محتاج نہیں ہے کہ میں ان کا محتاج ہوں، میں خود معاذ اللہ انجام نہیں دے سکتا، تھک جاتا ہوں، چلو تم میرا ہاتھ بٹاؤ. نہیں، جیسا میرے امام شیشو میں ارشاد فرماتا ہے فرشتے انجام اسی لیے دے رہے ہیں. توجہ، بہت بڑی بات کر رہا ہوں. اگر یہ چیزیں لوگ سمجھتے تو کبھی فوراً یا علی مدد کو شرک نہ کہتے. سمجھے نہیں ہے، سمجھے نہیں ہے، سمجھے نہیں ہے. میری آخری بات وہی اہل بیت کے فضائل میں ہے، کیونکہ ہماری روح اہل بیت کا فضائل بیان کرنا ہے. ہماری حیات اسی میں ہے، زندگی اسی میں ہے.
تو سارے مذاہب مانتے. یہ سارا نظام کس نے سنبھالا ہوا ہے؟ فرشتوں نے سنبھالا ہوا ہے. سارے مذاہب مانتے ہیں فرشتہ روح قبض کرتا ہے، فرشتہ فلاں کام کرتا ہے، فرشتہ فلاں کام کرتا ہے. سارے مذاہب مانتے ہیں. تو پروردگار فرشتوں کا محتاج نہیں ہے، یہ بھی مانتے ہیں. پروردگار فرشتوں کا محتاج نہیں ہے، وہ قادر ہے، وہ خالق ہے. تو پھر یہ فرشتے کیوں؟ سوال ہے. پھر یہ فرشتے کیوں؟ اس کا جواب وہی دے گا جس کا تعلق وہاں سے ہو. وہی جواب دے گا. اسی لیے میرے مولا ارشاد فرماتے، امام شیشم ارشاد فرماتے ہیں، فرشتوں کا نظام اس لیے پروردگار نے بنایا کیونکہ اللہ کی عظمت اللہ کو اجازت نہیں دیتی تھی کہ خود کام کرے. توجہ فرمائیں. اللہ کی عظمت اجازت نہیں دیتی تھی کہ اللہ پروردگار کوئی کام خود کام کرے، ڈائریکٹ کام کرے. اس کی عظمت وہ بلند اتنا ہے، اس کا مقام اتنا بلند ہے، اس کی منزلت اتنی بلند ہے کہ وہ خود سے کام کرے. اسی لیے یہ فرشتوں کا نظام، یہ سارا جال فرشتوں کا بکھیر دیا. یہ سارا نظام فرشتوں کا اسی وجہ سے ہے کہ یہ سارا کام کون انجام دے رہے ہیں؟ فرشتے انجام دے رہے ہیں. لیکن پھر ایک آیت ہے، ایک سورہ قادر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ فرشتے کہاں سے نظام لیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہ باذن ربہم من کل امر. یہاں پہ لے جانا چاہتا ہوں. جو سمجھ رہے ہیں وہ صلوات پڑھیں. توحید کی طرف لا رہا ہوں. اہل بیت کے فضائل کے ساتھ آخری جو میری توجہ ہے وہ توحید پہ ہے کہ توحید کو سمجھے. تنزل الملائکہ، تو فرشتے نازل ہوتے ہیں. والروح، روح کون؟ جبرائیل. یعنی فرشتے اپنے سردار جبرائیل کے ساتھ نازل ہوتے ہیں. باذن ربہم، اپنے رب کے اذن سے نازل ہوتے ہیں. من کل امر، سارے امور، جتنے بھی امور انہوں نے انجام دینے ہیں اس پہ دستخط کروانے کے لیے، ان امور پہ، تمام کاموں پہ، کائنات کے جتنے بھی کام ہیں ان تمام کاموں پہ دستخط کروانے کے لیے وقت کے امام پہ نازل ہوتے ہیں. اولی الامر پہ نازل ہوتے ہیں کہ آپ دستخط کر دیں، ہم نے کیا کیا کام کرنے ہیں، آپ پہنچا دیں ہمیں. اب فرشتے امام کے پاس آئے. اب اصل میں نے ایک اور آیت پڑھنی تھی. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یہاں پہ لے آنا چاہتا تھا. تمہارا ولی اللہ ہے اور رسول ہے اور وہ لوگ ہیں، لوگ یعنی ایک نہیں ہے، 12 ہیں. بارہ ایک نہیں ہے، ہر زمانے کا امام ہے. اب میں توجہ دلاؤں گا، ہر زمانے کا امام. صفت بیان کی، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جن کی صفت یہ ہے کہ وہ حالت رکوع میں ہے. اور انگشتر دی میرے مولا نے، یؤتون الزکاۃ، زکات دے رہا ہے. وہم راکعون، اس حالت میں کہ رکوع کی حالت میں ہے. خود امام شیشم ارشاد فرماتے ہیں یہ فقیر کون فقیر تھا؟ یہ عام فقیر نہیں تھا، یہ جناب جبرائیل تھے. جو انا انزلنا پڑی تھی، جبرائیل تھے. کیا کرنے آیا ہے جناب جبرائیل؟ جبرائیل زکات لینے. کون سی زکات؟ رزق لینے آیا ہے. کون سا رزق؟ حکم لینے آئے ہیں.
کائنات چلانے کا حکم دے. کائنات چلانے کا حکم دے. حکم لینے آیا ہے. جبرائیل کسی اور کے پاس نہیں گیا, کسی کے پاس نہیں گیا. جناب سلیمان بھی تھے, ابو ذر بھی تھے, مقداد بھی تھے, وہ بھی سخی ہیں. پتہ تھا جو چیز میں نے لینی ہے ان کے پاس نہیں ہے. رسول اللہ موجود ہیں, رسول اللہ بتانا چاہتے ہیں میرے بعد جس نے چلانا ہے, بتانا چاہتے ہیں. رسول اللہ موجود ہیں, بتانا چاہتے ہیں. جبرائیل پھر کس دروازے پہ آئے گا؟ توحید بتانے لگا, ابھی بتائی نہیں ہے. تو یہ حکم دے رہے ہیں, جبرائیل کو حکم دے رہے ہیں. کس حالت میں حکم دے رہے ہیں؟ وَهُمْ رَاكِعُونَ, کہ پروردگار کے آگے جھکے ہوئے ہیں. پروردگار بتانا یہ چاہتا ہے جو میرے آگے جھکتے ہیں میں ساری کائنات کو ان کے آگے جھکا دیتا ہوں. یہ توحید ہے, یہ توحید ہے. میں نے بتایا تھا نا, وہ کریم نہیں ہے, وہ جواد ہے. جواد ہے. ظرف ہونا چاہیے لینے کا, جس میں ظرف تھا اس نے لیا ہے. ظرف تھا, لیا ہے. پروردگار نے کیسا خوبصورت بیان کیا. زکوٰۃ دے رہے, وَهُمْ رَاكِعُونَ, کس کے حضور جھکے ہوئے ہیں؟ میرے حضور جھکے ہوئے ہیں. ذرا یہ تو دیکھ, یہ وسیل, یہ کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ یہ شرک ہے بھلا, سمجھے نہیں ہے. اصل عطا اسی سے ہے, کرم اسی سے ہے, لیکن میں نے راستے بنائے ہیں جس میں قابلیت دیکھی, جس میں صلاحیت دیکھی. چونکہ وہ حقیقی جھکے ہیں, حقیقی عبادت کی ہے, تو جو میرے سامنے حقیقی جھکتا ہے میں ساری کائنات کو اس کا محتاج بنا دیتا ہوں. میں نے آج ایک مجلس میں بیان کیا, جب امام علی سے پوچھا گیا اتنی طاقتیں کہاں سے ملی, اتنی طاقتیں کہاں سے ملی آپ کو؟ وہ دروازہ جسے 40 لوگ صرف ہلاتے ہیں, ہلاتے, اٹھاتے نہیں ہیں, اکھاڑتے بھی نہیں ہیں, ہلاتے ہیں. یہ کہاں سے طاقت ملی؟ یہ جسم کی طاقت ہے؟ نہیں, یہ جسم کی طاقت نہیں ہے, اللہ کی طاقت ہے. پھر فرمایا, پھر پوچھا یہ طاقت کیسے ملی؟ فرمایا میں اپنے دل کے دروازے پہ بیٹھ گیا اور سوائے اللہ کے کسی کو داخل نہیں ہونے دیا. ہمارے دل میں پتہ نہیں کس کس کی ہمارے دل میں محبت ہے اللہ کو چھوڑ کے, معاذ اللہ. تو حقیقی عبادت کی ہے, یہ شرک نہیں ہے. سارا قرآن پڑھیے, شرک کون سا ہے؟ شرک کو نہیں سمجھے. سارا قرآن پڑھیے, جہاں پہ بھی شرک کی بات کی پروردگار نے, وہاں پہ لفظ ہے من دون اللہ, من دون اللہ, من دون اللہ. مشرک وہ ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے اللہ بھی ہے, یہ بھی ہے. توجہ, یعنی ان کے پاس اپنا ہے, اللہ کے پاس اپنا ہے. ہم نے یہ کب کہا کہ معاذ اللہ اہل بیت کے پاس اپنا ہے؟ نہیں, جو کچھ ہے اس کی عطا ہے, اس کا کرم ہے, اس نے عطا کی ہے. یہی حقیقت توحید ہے, یہی اصل اسلام ہے. اسی دروازے سے جانا ہے. ایک اور نقطہ انشاءاللہ 12 محرم کو مجلس ہے جمعے والے دن وہ بیان کروں گا کہ پروردگار نے ان کو راستہ کیوں بنایا ہے, اور قرآن پاک میں کون سی آیات ہیں کہ پروردگار نے ان کو راستہ بنا دیا, وہ پھر ایک علیحدہ موضوع ہے. اسلام یہی ہے, توحید یہی ہے. اگر تو کسی اور دروازے پہ جا رہا ہے ان کو چھوڑ کر, ہاں تو شیطان تک پہنچ جائے گا, رحمان تک نہیں پہنچے گا. کچھ لوگ وہ ہو جاتے ہیں, وہ بڑی نمازیں پڑھ رہا ہے, وہ بڑے حج کر رہا ہے, کیا قبول ہوں گے؟ اہل بیت کو نہیں مانتا, ولایت کو نہیں مانتا, لیکن بہت بڑے بڑے سجدے ہیں جہاں پہ محراب بنے ہوئے ہیں, اس کی سپیڈ بہت تیز ہے. میں نے کہا جتنی سپیڈ تیز ہے اتنا زیادہ گمراہ ہو رہا ہے, اتنا زیادہ دور ہو رہا ہے.
کچھ لوگ نہیں سمجھے، مثال دیتا ہوں. ادھر ڈیرہ غازی خان ہے، ادھر ڈیرہ اسماعیل خان ہے. جس نے ڈیرہ غازی خان جانا ہو وہ ڈیرہ اسماعیل خان کی طرف رخ کر دے. جتنی سپیڈ زیادہ اتنا دور ہوتا جائے گا. جتنی سپیڈ تیز کرے گا اتنا دور. خود شیطان یہی چاہتا ہے کہ اسے میں انہی چیزوں میں الجھائے رکھوں، انہی چیزوں میں الجھائے رکھوں. ہاں نمازیں پڑھی رکھ، یہی ہدایت ہے. اسی لیے شیطان اسے نہیں بھٹکاتا. معصوم فرماتے ہیں شیطان صرف حق والوں کو بھٹکاتا ہے، صرف حق والوں کو راہ راست سے ہٹاتا ہے، کوشش کرتا ہے. وگرنہ وہ تو خود بھٹکے ہوئے ہیں، وہ خود بھٹکے ہوئے ہیں. تو کبھی جب تک سمت درست نہیں ہے تب تک کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے. جب تک سمت درست نہیں ہے، پہلے سمت درست کرے، قبلہ درست کرے، اپنا کعبہ درست کرے. اسلام کے کعبے کا نام ہے حسین. دین کا قبلہ ہے حسین، دین کا کعبہ ہے حسین. حسین منی وانا من الحسین. تو وہ کون ہے؟ ہم سمجھانا یہی چاہ رہے ہیں. وہ کون ہے؟ ان کی عظمت کیا ہے؟ ان کا مقام کیا ہے؟ ایک اعلیٰ لباس. یہ ایام محرم، یہ جو لوگ غافل ہیں انہیں غفلت سے جگانا چاہتے ہیں. تم انسان ہو، اللہ نے عقل دیا، حیوان نہیں ہو. حیوان کا کام ہے چرتا رہتا ہے، چرتا رہتا ہے، اسے فکر نہیں ہوتی. انسان شعور پکڑتا ہے، سوچتا ہے یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے یہ کیوں خلق ہوئے، انہوں نے کیوں کالا لباس پہنا ہوا ہے، یہ کیوں گریہ کر رہے ہیں، یہ کیوں عزاداری کر رہے ہیں. وگرنہ ان کے بچے بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں، اتنا غم نہیں مناتے، بلکہ اپنا عزیزی بھی دنیا سے چلا جائے اسے ایک طرف رکھ دیتے ہیں. نہیں، ابھی ہم نے حسین کا غم منانا، ابھی ہم نے مظلوم کا ماتم کرنا ہے. تیرا ماتم، تیرا گریہ بعد میں کریں گے، اور تیرا ماتم بھی نہیں کریں گے. ہم ساری زندگی حسین پہ گریہ کرتے رہیں گے. عقل نہیں دی اللہ نے، شعور نہیں دیا ہے. تو یہ آیات ہیں، نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں. آزادارو، میرے حسین نے ہدایت کے لیے جو سب سے پہلے کربلا میں نشانی بھیجی وہ جناب علی اکبر ہیں. شب عاشور ہے، تلاوت قرآن پاک، گریہ کرنی ہے، آزاداری کرنی ہے، غور و فکر کرنا ہے. میں کس مقام پہ ہوں، کس منزلت پہ ہوں، امام کے کس معرفت تک پہنچا ہوں، حقیقی منتظرین میں ہوں یا نہیں ہوں. امام سے مانگیں. مولا میں خود کچھ بھی نہیں کر سکتا، سب کچھ آپ ہیں، جو کچھ دینا ہے آپ نے دینا ہے. مقصد کہتا ہے اول من خرج من بنی ہاشم علی اکبر. میدان کارزار میں بنی ہاشم میں سے جو سب سے پہلا میدان جہاد میں گیا جناب علی اکبر تھے. اپنے بابا سے اس نے جہاد لیا. میرے مولا نے حسرت بھری نگاہ کی، آواز دی بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ. یہ کہے کہ اپنے لال کو گھوڑے پہ سوار کرایا، آسمان کی طرف نگاہ کی، ہاتھ بلند کی، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، بار الہ اس ظالم قوم پہ گواہ رہنا. قد برز علیہم غلام، ان کے مقابلے میں اب اس جوان کو بیچ رہا ہوں. اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک، جو تیرے رسول کی شبیہ ہے. عزاداروں، کربلا میں انہوں نے علی اکبر کو نہیں مارا، رسول کو مارا. علی اکبر سمجھ کے نہیں مارا، اللہ کا رسول سمجھ کے مارا ہے. بار الہ گواہ رہنا اس قوم پہ، ایسے جوان کو بھیج رہا ہوں جو تیرے رسول کی شبیہ ہے. بار الہ اذا اشتقنا الہ نبیک نظرنا الیہ. بار الہ جب تیرے رسول کی زیارت کا اشتیاق پیدا ہوتا ہے اس جوان کی طرف دیکھتے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جناب علی اکبر میدان کارزار میں گئے، خوب لڑا.
जख्मों से चूर हुए, प्यास की शिद्दत ने तंग किया, वापस अपने बाबा की बारगाह में किस हाल में है, बदन लहू लहू है। मेरे मौला देख रहे हैं, अदादारों, किसी बाप को अपने जवान बेटे का ये मंजर अल्लाह ना दिखाए कि सामने जवान बेटा हो और बदन लहू लहू हो। कहते हैं बाबा अल आतश कद कतलनी, बाबा प्यास ने मुझे मार मुकाया है। वसिकलुल हदीदे कद अजहदनी, और इस लोहे के वज़न ने मुझे परेशान कर रखा है। बाबा क्या एक घूंट पानी मिल सकता है? अज़ादारों, मैं कब कई दिनों से बयान कर रहा हूँ, फिर फरिश्ते जितने भी हैं वक्त के इमाम से हुक्म लेते हैं। अली अकबर दरअसल पानी लेने नहीं आए, बल्कि कहने आए मौला फरिश्ते इज़राइल को इजाज़त दीजिए, अब प्यास बड़ी तंग कर रही है, क्योंकि इमाम इजाज़त नहीं दे रहे थे कि इज़राइल रूह कब्ज करे, शबीए पैगंबर के रूह कब्ज करे। कहने आया है मौला इजाज़त दीजिए, बाबा इजाज़त दीजिए। अज़ादारों, इमाम ने कहा अली अकबर अपनी ज़बान मुबारक मेरी दहान मुबारक में दे। अभी दी ही थी, फौरन खींच ली। मौला बाबा आप तो मुझसे भी ज्यादा प्यासे हैं। मेरे मौला ने अंगुश्तर उतारी, अली अकबर के दहान मुबारक में दी कि अली अकबर अब तुझे तेरे जद हौज़े कौसर से सैराब करेंगे। कहना ये चाहते हैं अली अकबर अब वापस ना आना। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अज़ादारों, इस बार जब जनाब अली अकबर गए हैं तो अब वापस मुड़ के नहीं देखा। लड़ते रहे, एक मलू ने छुप के वार किया, नेजा लगा, ऐसा गुर्द लगा, अभी समझ नहीं रहे थे कि एक तीर लगा है। अज़ादारों, घोड़े की गर्दन में अपनी बाहें डाल दी। मक्तल कहता है फ़क़ातऊहु बिसुयूफ़िन इरबा इरबा। अली अकबर अब जिधर भी जाते कोई तलवार मारता, कोई नेज़ा मारता। अली अकबर को पारा पारा कर दिया, ज़ीन से जमीन पर आए, अपने बाबा को आवाज दिया बता अलैका मिनी सलाम। बाबा बाबा आप सहमत ना कीजिएगा, बल्कि आखिरी सलाम कबूल हो। बाबा आपको सहमत नहीं देना चाहता। हाज़ा जद्दी रसूलुल्लाह, बाबा ये मेरे जद रसूलुल्लाह हैं। जनाब अली अकबर को एक गम था, मैंने अपने बाबा से पानी क्यों मांगा, मैंने उन्हें क्यों अज़ियत दी। इसीलिए कहते हैं बाबा हाज़ा जद्दी रसूलुल्लाह, ये हमारे जद रसूलुल्लाह हैं। इनके हाथ में 2 प्याले हैं, 2 कास हैं, 2 जाम हैं। मैं हमारे जद कहते हैं, कह रहे हैं अली अकबर एक जाम तेरे लिए है और एक जाम मेरे हुसैन के लिए है। मेरा हुसैन 3 दिन से प्यासा है। अज़ादारों, इस आवाज का सुनना था, मेरे मौला की आंखों का नूर चला गया। मुझे नहीं मालूम मैदान करबला में कैसे पहुंचे, नहीं मालूम मैदान करबला में कैसे पहुंचे। जब पहुंचे तो अपने लाल को जिंदगी और मौत के दरमियान पाया। देखा सीने में बर्छी लगी हुई है, ये कहते हुए बर्छी निकाली, बिस्मिल्लाह व बिल्लाह व फी सबीलिल्लाह। बर्छी निकाली, जवान की रूह निकल गई। मैं कहता हूँ आज़ादारों, सिर्फ अली अकबर की रूह नहीं निकली, इमाम हुसैन की भी रूह निकल गई। इसीलिए मेरे मौला अजीब कैफियत में थे मैदान करबला में, अजीब कैफियत में। सर मौजूद है। एक शख्स कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रही थी इमाम क्या कर रहे हैं, अजीब कैफियत थी। मेरे मौला ने अपने लाल के सर को उठाया, अपनी गोद में रखा। इमाम को चैन ना मिला, सर को उठाया, सीने से लगाया, सीने से लगाए बैठे हैं।
چین نہیں مل رہا، سکون نہیں مل رہا۔ ایک دفعہ سر کو اٹھایا، کربلا کی گرم ریت پہ رکھا، اپنے لال کے رخساروں پہ اپنے رخساروں کو رکھا، آواز دی، والدی علی اکبر، ہائے میرے لال، تیرے بعد دنیا رہنے کے قابل۔ علی اکبر، میری آنکھوں کا نور چلا گیا، میری دنیا اجڑ گئی۔ اٹھانا چاہ رہے ہیں، اٹھا نہیں سکتے۔ آواز دی، اے بنی ہاشم کے جوانوں، مجھ سے میرے لال کا لاشا اٹھایا نہیں جاتا۔ لا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ باری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ جو مومنین و مومنات پریشان ہیں، پریشانیاں دور فرما۔ جو مریض ہیں، صحت و سلامتی عطا فرما۔ اس مجلس اعزا میں جو مریض ہیں، صحت و سلامتی عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں، اولاد نرینہ عطا فرما۔ ہمارے بھائی علمدار عباس بھٹی کو صحت و سلامتی عطا فرما، ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ ہمارے بھائی مسجد کے مولانا جعفر کو پالنے والا اولاد نرینہ عطا فرما۔ اس مجلس سے اعزا میں جو بے اولاد ہیں، جناب علی اکبر کے صدقے انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ ہمارے ماما بزرگوار حاجی غلام حور ہاشمی کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ ہماری والدہ محترمہ کو، والد محترم کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ بھائی کمیل عباس کی والدہ کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ تمام مرحومین مومنین و مومنات کی قبروں کو منور فرما، انہیں شفاعت سے محمد و آل محمد نصیب فرما۔ آج کے اس نظر و نیاز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جنہوں نے یہ نظر و نیاز کی ہے، ان کی تمام حاجات قبول فرما، ان کے مال و رزق میں برکات عنایت فرما، ان کے بچوں کی حیاتی دراز فرما، ان کے گھروں پہ اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان کے والدین کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ بار الہ ہمارے وارث حقیقی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و مددگران میں شامل فرما، ہمیں اپنے امام کی حقیقی معرفت نصیب فرما، ہمیں اپنے امام کے حقیقی منتظرین میں شمار فرما، ہماری تمام دعائیں مستجاب فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، نعرہ صلوات۔